السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بدائع الصنائع صفحہ نمبر 451۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومنها ان يسأل القاضی عن حال الشہود فيما سوى الحدود والقصاص وإن لم يطعن الخصم۔ اب دیکھیے، فرماتے ہیں کہ آداب قضا میں سے ایک یہ مسئلہ ہے کہ قاضی گواہوں کی حالت کے بارے میں دریافت کرے گا۔ تو گواہوں کی حالت کے بارے میں دریافت کرنا یہ امام اعظم کے نزدیک آداب قضا سے ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے کہ امام اعظم کے نزدیک جب ظاہری عدالت پر قضا ہو جاتی ہے حدود و قصاص کے علاوہ میں، حدود و قصاص میں حقیقی عدالت چاہیے، حدود و قصاص کے علاوہ میں جب ظاہری عدالت پر ہی قضا ہو جاتی ہے بغیر چھان بین کے، تو اس میں چھان بین تو یہ جو ہے وہ جائز اور مستحسن ہوگی، ٹھیک ہے۔ لیکن صاحبین کے نزدیک یہ آداب قضا سے نہیں ہے، بلکہ صاحبین کے نزدیک تو یہ قضا کے واجبات میں سے ہے کہ قاضی گواہوں کی حالت کے بارے میں چھان بین کرے، چاہے وہ حدود و قصاص کا معاملہ ہو یا غیر حدود و قصاص کا معاملہ ہو، چاہے مدعا علیہ گواہوں پر طعن اور عیب لگائے یا نہ لگائے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر عیب لگا دیتا ہے تو وہاں امام اعظم بھی کہتے ہیں کہ یعنی دو صورتوں میں امام اعظم فرماتے ہیں کہ اگر حدود و قصاص کا معاملہ ہے یا مدعا علیہ خصم وہ طعن کر دے تو اس صورت میں واجب ہو جاتا ہے اس کے بارے میں دریافت کرنا۔ فرماتے ہیں ومنہا، آداب قضا میں سے یہ ہے کہ قاضی گواہوں کی حالت کے بارے میں چھان بین کرے، دریافت کرے حدود و قصاص کے علاوہ میں، تو تب ہے یہ۔ اور کب ہے؟ وَإِن لَمْ يَطْعَنِ الْخَصْمُ، یعنی جب کہ خصم وہ طعن نہ کرے، ٹھیک ہے، تو تب ہے یہ۔ اور یہ آداب قضا میں سے امام اعظم رحمہ اللہ کے نزدیک ہے، یعنی کہ جب کہ خصم نے طعن نہ کیا ہو اور حدود و قصاص کے علاوہ معاملہ ہے۔ اس لیے کہ حدود و قصاص کے علاوہ معاملات میں قضا بظاہر العدالت، ظاہری عدالت پر ہوتی ہے۔ وَإِنْ كَانَ جَائِزًا عِنْدَهُ فَلَا شَكَّ أَنَّ الْقَضَاءَ بِالْعَدَالَةِ الْحَقِيقِيَّةُ أَفْضَلُ۔ فرماتے ہیں اور امام اعظم کے نزدیک ظاہری عدالت پر قضا کرنا یعنی حدود و قصاص کے علاوہ میں امام اعظم کے نزدیک جائز ہے، تو کوئی شک نہیں ہے کہ حقیقی عدالت جو چھان بین کرنا ہے اس پر تو قضا کرنا یہ افضل ہی ہوگا، یعنی تو یہاں پر جب واجب بھی نہیں ہے تو یہاں یہ افضل ہے۔ اور صاحبین کے نزدیک فہو من واجبات القضاء، صاحبین کے نزدیک حدود و قصاص کے علاوہ میں بھی یعنی گواہوں کے بارے میں چھان بین کرنا یہ قضا کے واجبات میں سے ہے۔ فرماتے ہیں وَقَضَا اِذَا طَعَنَ الْخَصْمُ عِنْدَهُ، اب وہ بات آ گئی کہ حدود و قصاص کا معاملہ ہو یا مدعا علیہ طعن کر دے گواہوں پر، تو اس صورت میں امام اعظم کے نزدیک بھی جو ہے گواہوں کے بارے میں چھان بین واجب ہو جاتی ہے۔ فرماتے ہیں وَقَضَا، اور یوں ہی جب طعن الخصم، خصم طعن کر دے، عیب لگا دے، تو امام اعظم کے نزدیک جو ہے گواہوں کے بارے میں چھان بین واجب ہو جائے گی حدود و قصاص کے علاوہ میں۔ وفی الحدود والقصاص، اور حدود قصاص میں تو مطلقاً یہ واجب ہو جائے گی گواہوں کے بارے میں چھان بین کرنا، طعن او لم یطعن، چاہے مدعا علیہ گواہوں پر طعن کرے یا نہ کرے۔ اب یہاں سے فرماتے ہیں ثم القضاۃ من السلف كانوا يسألون بانفسهم عن حال الشهود من اہل محلتهم واہل سوقهم۔ پھر یعنی متقدمین جو قاضی ہوتے تھے تو قضات سلف وہ خود جو ہے گواہوں کے بارے میں دریافت کرتے تھے اپنے اہل محلہ اور بازار والے لوگوں سے۔ وَإِنْ كَانَ الشَّاهِدُ سُوقِيًّا، یعنی جب کہ گواہ جو ہے کوئی عام آدمی ہوتا، بازاری یعنی عام آدمی ہوتا، تب وہ اپنے اہل محلہ اور بازار والوں سے پوچھ لیتے تھے، لیکن کن سے؟ من اہل محلتہم، یہ اسی سے بدل ہے ممن، جو محلے کے لوگ
یعنی ان سے پوچھتے تھے ہوا اتقن الناس و او رأہم و اعظمہم امانتاً، کہ جو لوگوں میں تقوی اور ورع والا ہوتا اور لوگوں میں سب سے زیادہ امانت دار ہوتا، وَأَعْرَفُهُمْ بِأَحْوَالِ النَّاسِ ظَاہِرًا وَبَاطِنًا، اور لوگوں کے ظاہری اور باطنی احوال کی سب سے زیادہ معرفت رکھنے والا ہوتا، تو وہ اس سے پوچھتے تھے۔ وَالْقُضَاةُ فِي زَمَانِنَا، لیکن ہمارے زمانے کے قاضی اب خود نہیں پوچھتے ہیں، بلکہ انہوں نے عدلیہ کی ایک جماعت مقرر کر دی ہے، ایک انہوں نے ایک ٹولی بنا دی ہے، تو وہ جماعت جو ہے وہ تعدیل کرتی ہے، وہ گواہوں کے بارے میں چھان بین کرتی ہے۔ فرماتے ہیں والقضاة فی زماننا نسبوا للعدل، تو ہمارے زمانے کے قاضیوں نے تو تعدیل کے لیے جو ہے وہ لوگوں کو مقرر کر دیا ہے اپنے اوپر معاملے کی آسانی کے لیے۔ فرماتے ہیں کہ لما یتعذر علی القاضی طلب المعدل فی کل شاہد، اس لیے کہ گواہ دو ہیں تو ہر گواہ کے لیے وہ معدل طلب کرے گا قاضی، تو یہ دشوار ہو جائے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ ہر گواہ کے لیے معدل کا تلاش کرنا یہ قاضی پر دشوار ہے۔ فاستحسنوا نصب العدلی، تو عدلیہ کی جماعت کو مقرر کرنا یہ مستحسن انہوں نے قرار دیا۔ ثم نقول، پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ للتعدیل شرائط، کہ تعدیل کی چند شرطیں ہیں، بعضها یرجع الی نفس العدل و بعضها یرجع الی فعل التعدیل، تو تعدیل کی چند شرطیں ہیں، بعض تو راجع ہوتی ہیں نفس عدل کی طرف جو عدلیہ کی جماعت ہے، تو نفس عدل کہہ لو یا معدل کی طرف راجع ہوتی ہیں، اور بعض کا تعلق وہ فعل تعدیل سے ہے، یعنی تو تعدیل سے ہے اور بعض کا تعلق معدل سے ہے۔ فرماتے ہیں کہ عمل اول رہا پہلا، کہ جن شرائط کا تعلق وہ عدلیہ جماعت سے ہے، معدل سے ہے۔ فرماتے ہیں عمل اول فانواع، رہا پہلا کہ جن شرائط کا تعلق عدلیہ جماعت سے ہے، تو فرماتے ہیں اس کی چند نوع ہیں، یعنی انہی میں سے یہ ہے کہ عقل ہونا چاہیے، یعنی عاقل ہو، بالغ ہو، مسلمان ہو۔ فلا یجوز تعدیل المجنون، تو عاقل نہ ہو یعنی مجنون اور بالغ نہ ہو، نابالغ بچہ، مسلمان نہ ہو، کافر، تو ان کی تعدیل کرنا یعنی جائز نہیں ہے۔ لأن التزکیۃ ان کانت تجری مجرى الشہادت فہؤلاء لیسوا من اہل الشہادت، تو فرماتے ہیں اس لیے کہ دیکھو تزکیہ چھان بین کرنا یہ ہے کیا؟ امام محمد نے تو اسے گواہ کے قائم مقام مانا، گواہی کے، شہادت کے قائم مقام، اور شیخین نے جو ہے وہ دینی امور کے بارے میں خبر دینے کے معنی ہے اسے کہ دینی امور کے بارے میں خبر دینا ہے، تو ظاہر سی بات ہے یہ لوگ نہ تو اہل شہادت سے ہیں نہ دین امور میں خبر دے سکتے ہیں، تو اس لیے دونوں کے نزدیک جو ہے وہ ان کی تعدیل جائز نہیں ہوگی۔ فرماتے ہیں لأن التزکیۃ، اس لیے کہ تزکیہ اگر شہادت کے قائم مقام ہو، فہؤلاء لیسوا من اہل الشہادہ، تو یہ شہادت کے اہل ہی نہیں ہیں، فلا یکونون من اہل التزکیہ، تو اہل تزکیہ سے بھی نہیں ہوں گے۔ وَإِنْ كَانَتْ مِنْ بَابِ الْإِخْبَارِ عَنِ الدِّيَانَاتِ، تو فرماتے ہیں اور اگر تزکیہ دینی امور کے بارے میں خبر دینے کے باب سے ہو تو دینی معاملات میں بھی ان کی خبر مقبول نہیں ہے، یعنی اس لیے کہ یعنی لِأَنَّهُ لَا بُدَّ فِيهِ مِنَ الْعَدَالَةِ، اس لیے کہ تعدیل میں عدالت کا ہونا ضروری ہے، اور ان لوگوں کے لیے عدالت ہی نہیں ہے، یا دینی امور میں خبر دینے کے لیے بھی عدالت کا ہونا ضروری ہے نا، اور ان لوگوں کے لیے عدالت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب فرماتے ہیں کہ وَمِنْهَا الْعَدَالَةُ، اور دوسری شرط یہ ہے کہ خود معدل عادل ہو، ایسا نہیں کہ دوسرے کے بارے میں تو وہ تعدیل کر رہا ہے، چھان بین کر رہا ہے اور خود عادل نہیں ہے، تو جو خود عادل نہیں ہے وہ دوسرے کے بارے میں وہ چیز کیسے ڈھونڈے گا؟ فرماتے ہیں العدالت، معدل خود عادل ہو، لأن من لا يكون عدلا في نفسه كيف يعدل غیرہ، تو بتا رہا ہے اس لیے کہ جو انسان خود عادل نہ ہو تو وہ کیسے دوسرے کی تعدیل کرے گا۔ وَأَمَّا الْعَدَدُ، اب فرماتے ہیں کہ تعدیل کے لیے کیا تعداد شرط ہے؟ تو فرماتے معدل جو ہیں تو معدل دو ہونے چاہیے، تو یہ امام اعظم اور قاضی ابو یوسف کے نزدیک
یہ تعدیل کے جواز کی شرط نہیں ہے کہ معدل 2 ہونے چاہیے، بلکہ یہ افضل ہے، کمال کی شرط ہے۔ اور امام محمد کے نزدیک یعنی کیونکہ ان کے نزدیک شہادت کے قائم مقام ہے نا، شہادت میں کم سے کم 2 ہونے چاہیے، ایسے یہاں پر فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا الْعَدَدُ، رہی تعداد، تو یہ شیخین کے نزدیک تو تعدیل کے جائز ہونے کی شرط نہیں ہے، لیکن یہ فضل و کمال کی شرط ہے، اور امام محمد کے نزدیک یہ جائز ہونے کی شرط ہے۔ وجہ قولہ، امام محمد کے قول کی دلیل یہ ہے کہ ان التزکیۃ فی معنی الشہادۃ، کہ چھان بین کرنا یہ تزکیہ شہادت کے معنی میں ہے، لأنہ خبر عن امر غاب عن علم القاضی، اس لیے کہ تزکیہ ایسے امر کی خبر دینا ہوتا ہے کہ جو قاضی کے علم سے غائب ہو، اور یہی مطلب شہادت کا ہوتا ہے۔ تو تزکیہ کے لیے شہادت کا نصاب شرط ہوگا، تو شہادت کے نصاب کم سے کم 2 لوگ ہیں، تو اس کے لیے بھی وَلَہُمَا، اور شیخین کی دلیل یہ ہے کہ ان التزکیۃ لیست بشہادت، کہ تزکیہ شہادت ہی نہیں ہے۔ دلیل کیا ہے؟ بدلیل انہ لا یشترط فیہ لفظ الشہادت، تو دلیل یہ ہے کہ دیکھیے شہادت میں شاہد کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ لفظ اشہدو سے گواہی دے۔ لفظ شہادت شرط ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے یہ دیکھا، یہ اس بات کی گواہی دیتا ہوں، تو لفظ شہادت شرط ہے، اور تزکیہ میں لفظ شہادت شرط نہیں ہے، تو یہ تزکیہ شہادت کیسے ہو جائے گا؟ فرماتے ہیں تزکیہ شہادت نہیں ہے، دلیل یہ ہے کہ تزکیہ میں لفظ شہادت شرط نہیں ہے، تو فلا یلزم فیہا العدد، تو اس میں تعداد کا ہونا بھی لازم نہ ہوگا۔ ایک تو یہی دلیل ہو گئی۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ دیکھیے کہ شہادت میں تعداد کی شرط یہ خلاف عقل نص سے ثابت ہے، تو خلاف قیاس یہ نص سے ثابت ہے، تو تعداد کی رعایت خلاف نص میں لازم نہ ہوگی، بلکہ جو نص کے حدود میں آتے ہوں گے انہی میں جو ہے لازم ہوگی۔ وہی فرماتے ہیں کہ الا ان شرط العدد فی الشہادات، اور مزید برآں یہ کہ تعداد کی شرط شہادت میں ثبت نصا غیر معقول المعنی، تو وہ نص سے یعنی خلاف قیاس ثابت ہے ان میں کہ جن میں لفظ شہادت شرط ہے، تو یہ فیما کا تعلق اس سے ہے شہادتوں میں، تو جن میں لفظ شہادت شرط ہے تو ان میں یہ تعداد کی شرط خلاف قیاس نص سے ثابت ہے، فلا یلزم مراعۃ العدد فیما وراءہ، تو جو نص کے علاوہ ہے، مطلب جو شہادت کے علاوہ جو معاملے ہیں ان میں تعداد کی رعایت یہ لازم نہ ہوگی۔ فرماتے ہیں وعلی ھذا الخلاف، اور اسی اختلاف پر العدد فی الترجمان و حامل المنشور، تو ترجمان جو ہو، ٹھیک ہے، یا جو منشور کو اٹھانے والا جو ایلچی ہوتا ہے، یعنی تو جو یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جاتا ہے، تو ایلچی اور ترجمان کے لیے تعداد کا مسئلہ تو یہ بھی یہی ہے کہ امام محمد کے نزدیک تو تعداد یہ شرط ہے، اور شیخین کے نزدیک شرط رہی ہے، لیسا بشرط عندہما، تو عدد یہ شیخین کے نزدیک شرط نہیں، امام محمد کے نزدیک شرط ہے۔ وعلی ھذا الخلاف، اور اسی اختلاف پر ہے حریت المعدل و بصرہ و سلامتہ عن حد القذف، کہ معدل کا آزاد ہونا، اکھیارہ ہونا، اور حد قذف سے سالم ہونا، کہ اس پر تہمت کی حد نہ لگی ہوئی ہو، تو یہ تمام باتیں شیخین کے نزدیک تو شرط نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اعمیٰ کا تزکیہ کرنا، غلام کا اور تہمت میں حد لگے ہوئے کا تزکیہ صحیح ہو جائے گا۔ امام محمد کے نزدیک شرط ہے کہ معدل آزاد ہو، اکھیارہ ہو، حد قذف سے سالم ہو، تو جب ان کے نزدیک شرط ہے تو ان کا اعمیٰ، غلام اور محدود فی القذف ان کا تزکیہ صحیح نہیں ہوگا۔ لأن التزکیۃ، اب دلیل کیا ہے؟ فرماتے ہیں لأن التزکیۃ شہادۃ عندہ، دلیل وہی ہے کہ تزکیہ جو ہے امام محمد کے نزدیک شہادت کا نام ہے۔ فیشترط لہا ما یشترط لسائر الشہادات، تو تزکیہ کے لیے بھی وہ سب شرطیں ہوں گی جو دیگر شہادتوں کے لیے، تمام شہادتوں کے لیے شرطیں ہیں۔ شیخین کے نزدیک تزکیہ شہادت نہیں ہے، تو تزکیہ میں شہادت کی شرطوں کی رعایت
بھی نہیں کی جائے گی، لما قلنا، جیسا کہ ہم نے 2 دلیلیں اس پر دیں۔ اب فرماتے ہیں وَأَمَّا الذُّكُورَةُ، رہا مذکر ہونا یہ شرط ہے یا نہیں معدل کے لیے، تو فرماتے ہیں فَلَيْسَتْ بِشَرْطٍ لِجَوَازِ التَّزْكِيَةِ، تو تزکیہ کے جائز ہونے کے لیے مذکر ہونا شرط نہیں ہے، عورت کا تزکیہ کرنا بھی جائز ہے کہ وہ چھان بین کر سکتی ہے۔ اذا كانت امرأة تخرج لحوائجها وتخالط الناس فتعرف احوالهم، جبکہ عورت ایسی ہو جو اپنی ضرورت کے لیے باہر نکلتی ہو اور لوگوں سے اس کا خلط ملط ہو اور وہ لوگوں کے احوال پہچانتی ہو، تو تب عورت کا تزکیہ کرنا یہ جائز ہوگا۔ یہ اپنے اصل پر جو ہے یہی ظاہر الروایہ ہے، اس لیے کہ تزکیہ جو ہے وہ دینی امور کے بارے میں خبر دینے کے باب سے ہے، اور عورت جو ہے وہ اس کی اہل ہے کہ وہ دینی معاملات کی خبر دے سکتی ہے۔ وَأَمَّا عِنْدَ مُحَمَّدٍ، رہا امام محمد کے نزدیک، تو عورت کا تزکیہ یہ مقبول اس میں ہوگا کہ جہاں عورت کی گواہی مقبول ہے، اس لیے کہ تزکیہ یہ شہادت کے قائم مقام ہے ان کے نزدیک، تو فَتَصِحُّ تَزْكِيَتُهَا فِيمَا يُقْبَلُ فِيهِ شَهَادَةُ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، تو امام محمد فرماتے ہیں کہ عورت کا تزکیہ ان چیزوں میں صحیح ہو جائے گا کہ جن میں ایک مرد اور 2 عورتوں کی گواہی مقبول ہو جاتی ہے۔ اب فرماتے ہیں وَتَجُوزُ تَزْكِيَةُ الْوَلَدِ لِلْوَالِدِ وَالْوَالِدِ لِلْوَلَدِ وَكُلِّ ذِي رَحْمٍ مَحْرَمٍ مِّنْهُ، تو یعنی اولاد کا تزکیہ والد کے لیے، والد کا تزکیہ اولاد کے لیے یہ جائز ہے، ایسے ہر ذی رحم محرم کا تزکیہ یہ بھی جائز ہے، مطلب بیٹے کا ماں کے لیے یا بھائی کا بہن کے لیے، تو یہ تزکیہ یہ جائز ہے۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ لَا حَقَّ لِلْعَدْلِ فِي التَّعْدِيلِ إِنَّمَا هُوَ حَقُّ الْمُدَّعِي فَلَا يُوجِبُ تُهْمَةً فِيهِ۔ تو فرماتے ہیں کہ دیکھیے یہاں پر اولاد والد کے لیے یا والد اولاد کے لیے یا ذی رحم محرم جو ہے وہ تزکیہ کر سکتا ہے، یعنی ان کے بارے میں چھان بین کر سکتے ہیں وہ، اس لیے کہ تعدیل میں جو عدلیہ کی جماعت ہوتی ہے نا، جو معدل ہوتا ہے، اس معدل کا کوئی حق نہیں ہوتا ہے کہ اسے فائدہ ہوتا ہو، وہ تو اگر چھان بین کر رہا ہے وہ گواہ مدعی کے ہیں تو مدعی کو فائدہ ہوگا اس سے، تو اس لیے مدعی کا یہ حق ہے، تو اس میں تہمت کا اندیشہ نہیں ہے کہ یہ اپنے فائدے کے لیے کر رہا ہوگا۔ ایسے ہی ہاں مدعی وہ چھان بین نہیں کر سکتا کیونکہ اس کے حق میں وہ گواہی دیں گے، ٹھیک ہے، تو وہ تو انہیں اچھا بتا دے گا۔ ایسے ہی جو مزکی ہے وہ مدعا علیہ بھی نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ وہ تو اس میں کمی ہی بتائے گا۔ تو وہی فرماتے ہیں کہ یہ کر سکتے ہیں، اس لیے کہ تعدیل میں معدل کا جو عدلیہ جماعت ہے نا، معدل کا کوئی حق نہیں ہوتا، وہ تو مدعی کا حق ہے۔ فلا یوجب تہمۃ فیہ، تو اب تعدیل میں تہمت کو یہ واجب نہیں کرے گا کہ بچہ والد کے لیے تزکیہ کرے یا والد بچے کے لیے ذی رحم محرم تزکیہ کرے وہاں، لیکن امام محمد کی اصل پر یہ مشکل ہو جائے گا یہ مسئلہ، اس لیے کہ تعدیل امام محمد کے نزدیک تعدیل و شہادت کے قائم مقام ہے، اور شہادت کے قائم مقام ہے تو اس کا مطلب مزکی خود شاہد کے درجے میں ہے، تو والد کا گواہی دینا بچے کے لیے یا اس کا برعکس یہ مقبول نہیں ہے۔ جب شہادت مقبول نہیں ہے تو پھر تزکیہ بھی مقبول نہیں ہوگا۔ وَمِنْهَا، اور ایک یہ ہے کہ مزکی جو ہے وہ مشہود علیہ نہ ہو، وہی مدعا علیہ جس نے تعان کیا ہے نا کہ اس کے بارے میں چھان بین کرو، وہ نہ ہو، اس لیے کہ وہ اگر کرے گا تو وہ تو کمی ہی بتائے گا اس میں۔ فَإِن كَانَ لَمْ تُعْتَبَرْ تَزْكِيَتُهُ، فرماتے ہیں ورنہ تو مدعا علیہ جو مشہود علیہ ہے اس کا تزکیہ یہ معتبر نہیں ہوگا۔ وَيَجِبُ السُّؤَالُ، اور قاضی کے لیے ضروری ہے کہ وہ گواہوں کے بارے میں دریافت کرے، تو اب قاضی پر واجب ہے سوال کرنا، لیکن قاضی پر سوال کرنا واجب ہے یہ تو صاحبین کے مذہب پر ہو گیا نا۔ امام محمد کے نزدیک حدود و قصاص کے علاوہ میں سوال کرنا واجب نہیں ہوگا، تو یہ واجب السوال یہ جو عبارت ہے یہ صاحبین کے مذہب کے مطابق ہے، کیونکہ امام محمد کے نزدیک تو سوال صرف 2 ہی صورتوں میں ہے، جبکہ حدود و قصاص کا معاملہ ہو
یا جب مدعا علیہ طعن کر دے، اور اس کے علاوہ میں سوال واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کی دلیل ابھی دیں گے۔ فرماتے ہیں وہادہ، اور یہ بات کہنا کہ سوال واجب ہے قاضی پر، تو یہ تو صاحبین کے مذہب پر تفریح ہے حدود و قصاص کے علاوہ میں، بناء علی ان المسلۃ ما وجبت حقا للمشہود علیہ، اس بنیاد پر کہ قاضی کے لیے گواہوں کے بارے میں سوال کرنا، دریافت کرنا، تو یہ مشہود علیہ کا حق ہو کر، یعنی صاحبین کے نزدیک، تو صاحبین کے نزدیک یہ مشہود علیہ کا حق ہو کر واجب نہیں ہوا ہے۔ سوال کرنا، گواہوں کے بارے میں سوال کرنا، یہ صاحبین کے نزدیک مشہود علیہ کا حق نہیں ہے، بلکہ وہ تو شریعت کا حق ہو کر واجب ہوا ہے۔ وحق الشرع لا يتعدى بتعدیلہ، اور شریعت کا حق جو ہے یہ مشہود علیہ کی تعدیل سے ادا نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ لأن فی زعم المدعی والشہود، اس لیے کہ گواہ اور مدعی کے گمان میں تو یہی ہے کہ یہ انکار کر رہا ہے نا، کیونکہ مدعا علیہ منکر ہوتا ہے، تو ان کے گمان میں تو یہی ہے کہ مدعا علیہ اپنے انکار میں جھوٹا ہے، تو جب وہ جھوٹا ہے تو اس کی تعدیل صحیح نہیں ہوگی۔ فرماتے ہیں وعند ابی حنیفہ، اور امام اعظم کے نزدیک السوال فیما سوى الحدود والقصاص حق المشہود علیہ، کہ حدود و قصاص کے علاوہ میں قاضی کے لیے گواہوں کے بارے میں دریافت کرنا یہ مشہود علیہ کا حق ہے۔ مشہود علیہ کا حق ہے نا کہ وہ چاہے تو اس میں چھان بین کروائے یا نہ کروائے، اور اگر اس نے کچھ نہیں کہا، چھان بین نہیں کرائی، تو پھر کہاں واجب ہے قاضی پر کہ وہ سوال کرے۔ فرماتے ہیں وحق الانسان، اور انسان کا حق لا یطلب، یعنی اسے نہیں دیا جاتا الا بطلبہ، مگر اس کے مطالبے سے، کہ جب مدعا علیہ کہے گا چھان بین کرو تبھی تو کی جائے گی، ورنہ قاضی کو کیا پڑی ہے؟ فما لم یطعن لا یتحقق الطلب، تو جب یہ مشہود علیہ مدعا علیہ جب یہ طعن نہ کرے تو پھر مطالبہ بھی نہیں پایا گیا، تو پھر قاضی پر گواہوں کے بارے میں پوچھنا بھی واجب نہ ہوگا۔ فرماتے ہیں وذکر فی کتاب التزکیۃ، اب امام محمد ابھی تو قاضی ابو یوسف کے ساتھ ہے، لیکن اب یہاں پر وہ روایت ذکر کر رہے ہیں کہ امام محمد نے یہ فرمایا کہ اگر دوسرا اس کے ساتھ جو ہے دو شخص ہو کر اگر کہتے ہیں تو اس صورت میں مشہود علیہ کا تزکیہ، مدعا علیہ کا تزکیہ صحیح ہوگا۔ فرماتے کتاب التزکیہ میں یہ مذکور ہے کہ ان المشہود علیہ اذا قال للشاہد، مشہود علیہ جب شاہد کے لیے یہ کہہ دے نا ہوا عدل، یا عادل ہے، یعنی وہ عادل بتا دے اسے، لا یکتفی بہ، تو اس پر اکتفا نہیں کیا جائے گا، ما لم ینضم الیہ آخر، جبکہ اس کے ساتھ دوسرا شخص نہ مل جائے، تو دو شخص کہہ دیں یہ عادل ہے۔ امام محمد کے قول پر یہ جو ہے مذکور ہے۔ فسارا ان محمد روایتان، تو فرمایا تب تو امام محمد کی طرف سے دو روایتیں ہو جائیں گی، فی روایت لا تعتبر اصلا، اور جس میں امام ابو یوسف کے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے، تو اس روایت میں تو بالکل بھی معتبر نہیں ہے، اور ایک روایت میں مشہود علیہ کی تعدیل مقبول ہو جائے گی جبکہ دوسرا اس کے ساتھ مل جائے۔